مسجد میں جا کر کے کبھی نماز پڑھو اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ لیں، کہیں گے اس کو ہٹاؤ، اس کو ٹائلز دھلو، یہ خنزیر آیا ہوا، استغفر اللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو۔ بالکل وہی یہودیوں والا تفرقہ ہمارے اندر آیا ہے۔ مسلمانوں، نہ اللہ نے تمہیں شافعی بنایا ہے، نہ حنبلی بنایا ہے، نہ مالکی بنایا ہے، نہ قادری بنایا ہے، نہ حنفی بنایا ہے، نہ چشتی بنایا ہے، نہ قادیانی، نہ خواجہ، نہ بہرا، نہ اسماعیلی، نہ کچھ نہ تیجانی، نہ رفاعی۔ اللہ نے تم کو مسلمان بنایا ہے۔ تم قرآن و سنت کے ماننے والے بنو۔ مسلمانوں، اپنے اندر تفرقے نہیں مٹاؤ گے، تم اختلافات نہیں ختم کرو گے اپنے اندر۔ جو مولوی یہ کہتا ہے اختلاف رحمت ہے، اس مولوی کو کہہ دو تو اپنی بیوی میں کیوں نہیں اختلاف پیدا کرتا؟ اختلاف کر، فائدہ دوسروں کا ہوگا۔ اپنے بھائی میں کیوں نہیں اختلاف کرواتا؟ ماں باپ میں کیوں نہیں اختلاف کرواتا؟ اپنے محلے میں لاٹیاں کیوں نہیں چلواتا؟ رحمت بانٹنا رحمت ہے نا، یہ رحمت بانٹو۔ میرے بھائیو، یہ ایک لعنت ہے اختلاف، تفرقہ ایک لعنت ہے، لعنت جو پچھلی امتوں نے کیا، ہلاک و برباد ہو گئیں۔ اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہلاک و برباد ہو رہے ہو جاؤ گے نہیں۔ اس امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا یہ تھی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر برباد نہ کرنا، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تھی۔ یہ قبول کر لی کہ جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور الف سے لے کر یا تک ہلاک ہو گئی، نبی کی یہ امت اس طرح ہلاک نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو دھیرے دھیرے ماریں گے۔ اب دیکھو عذاب میں کون ملوث ہے پوری دنیا کے اندر؟ یورپ، امریکہ۔ آپ نے یورپ دیکھا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ بندے ناچیز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں تو بتلا رہا ہوں کہ میں بھی گیا تھا لیکن بڑا افسوس کر کے آیا۔ دیکھا ہم نے یورپ، دنیا کی جنت میں وہ رہ رہے، انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی افسوس ہے۔ واللہ جس مشاکل اور جن پریشانیوں میں ہم جی رہے ہیں اور ان ذلیلوں نے ہمارے اوپر مشقتیں ڈالی ہیں، وہاں تو تیمم کرنے کے لیے تم اگر دھول اور مٹی ڈھونڈو تو تمہیں دھول اور مٹی نہیں مل سکتی۔ اتنی ہریالیاں، اتنی نہریں، اتنے باغات، اتنی سرسبزیاں، ایسا کلائمیٹ، ایسے موسم، ایسا سکون کہ یہاں تو پی 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 کر کے تم کو بجاتے ہیں، وہاں تمہیں ہارن کی آواز تک نہیں سنائی دے گی۔ وہ اپنا عیش و عشرت میں مست ہیں، اور جہاں مسلمان ہیں وہیں پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذلتیں یہ کیوں ہیں؟ یہ میرے بھائیو، یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، اس وجہ سے ہیں۔ سنو، تفرقے بازیاں ہیں۔ ہم ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے، محلے میں ہم ایک ساتھ مل نہیں سکتے۔ یہی مملکت سعودیہ عربیہ ہے۔ آپ دیکھو کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، کوئی بھی شخص چلا جائے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ کہیں کوئی بورڈ لگا ہے یہاں پر کہ یہ تقریر کریں، فلانے نہ کریں؟ آپ یہاں سوچتے ہو فلانے امام کے پیچھے پڑھیں یا فلانے امام کے پیچھے بولو، سوچتے ہو؟ لیکن ہمارے اپنے یہاں محلے کی مسجد میں نہیں پڑھے گا، 2 کلومیٹر مسجد میں جائے گا۔ اور یہاں بھی بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں، خیر وہ تو وہاں بھی نہیں پڑھتے، لیکن کہتے ہیں نا نہ پڑھنے کا ایک بہانہ چاہیے، بھائی ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہ وہاں بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، تو جو یہاں نہیں پڑھتا وہ وہاں بھی نہیں پڑھے گا۔ سنو، اس طرح سے میرے عزیزو امت کے اندر تفرقے ان مولویوں ڈالے ہیں، لیکن اے میری نبی کے بھولے بھالے امت کے لوگ ہو، اللہ کے لیے تم سدھرو، اللہ کے لیے تم سدھرو، اور یا تو ہم بندے ناچیز کو سدھارو، یا تو خود سدھرو اور ہماری باتیں اچھی لگیں ان کے اوپر عمل کرو، نہیں تو اگر تمہارے پاس اس سے اچھی بات ہے، اللہ کی قسم تمہارے جوتے سروں پہ ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تم ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم گمراہ ہو، صحیح راستہ یہ ہے، آؤ، یا تو خود سدھرو، لیکن یہ تفرقے مت کرو، یہ فرقے بندیاں مت کرو، یہ ٹولیاں مت کرو۔ تم ہمیں اپنی مسجدوں میں کھڑا کرو، تمہارا مولوی ہماری مسجد میں آئے تقریر کرے، ہم اسے منع نہیں کریں گے، ہمیں بھی اپنی مسجد میں کھڑا کرنے دو۔ کیوں نہیں کھڑا ہونے دیتے؟ نہیں کھڑے ہونے دیں گے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا مولوی ہماری مسجد میں آئے، ہم تمہاری مسجد میں جائیں، ایک مہینے کا بٹوارہ کر لیتے ہیں، بس انشاءاللہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے معاملہ دل کا۔ اپنی پبلک کو سمجھا دو کہ وہ اس مولانا کو کچھ نہ بولے، بس سوال جواب کریں۔ انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا، انشاءاللہ ساری مسجد تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو امام صاحب ہماری مسجد میں گئے ہیں ان کو تو پہلے دوسرے ہی دن مرغا بن جائیں گے، وہ گالی دے کچھ بھی کریں، سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے، اتنا دم نہیں ہے ان کے اندر۔ جہاں قرآن کھلتے ہیں، جہاں نبی کے فرمان کھلتے ہیں، وہاں کسی تیسرے کا گزر نہیں ہو سکتا۔
لیکن یہ کیوں نہیں کرتے فیصلہ؟ آؤ سارے اختلافات مٹا لو، آؤ ساری تفرقہ بندیاں ختم کر لیتے ہیں، آؤ بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، کفر کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے راہوں میں مت آؤ، ہمیں تو بہت دور جانا ہے، ہمیں کافروں کو بھی اسلام پہنچانا ہے۔ ارے تم ہماری راہوں میں آ کر رام چندر اور گوپال کی راہوں میں، وہ جو نرک کی طرف جا رہا ہے، وہ کافر جو نرک کی طرف جا رہا ہے، ہم ان تک پہنچنے والے تھے، اس کے دروازوں پہ دستک دینے والے تھے، تم راہوں میں آ گئے، ہم تمہیں سدھارنے پہ اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں۔ ارے ہمیں موقع دو کہ ہم ان کے دروازوں تک پہنچے اور انہیں ہم سورگ کا راستہ بتلائیں، جنت کی راہ بتلائیں۔ وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی پریشان حال ہیں، انہیں بھی شانتی کی تلاش ہے، انہیں بھی سکون کی جستجو ہے۔ یہ جو بھیڑیے آج ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، یہ جو حیوانیت اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کو دعوت دینا چھوڑ دیا، ہم نے ان کو صحیح راہ بتلانا چھوڑ دیا۔ وہ جانور بن گئے، حیوان بن گئے۔ جانور پہلے بھی کاٹا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے اندر قتل و غارت مچتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم کو پائے ہیں تو آج ہم کو بھی کاٹ پیٹ رہے ہیں۔ جانور تو جانور ہوتا ہے، یہ تو ناگ کی پوجا کرتا ہے، یہ اتنا بڑا جانور ہے کہ یہ ناگ کی پوجا کرتے ہیں، ناگ کی۔ اور میں ایک بات سمجھوں، اگر یہ ناگ کی پوجا کر سکتا ہے، تم اگر انسان بن جاؤ اور صحیح ڈھنگ سے اس کو تمہارے ذریعے سے کوئی فائدہ ہو جائے، اللہ کی قسم تمہارے جوتوں کی پوجا یہ شروع کر دے گا۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ تم اس طرح سے بن جاؤ، فدفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ اپنے معاملے کرو۔ جب وہ اپنے نقصان دہ چیز کی پوجا کر سکتا ہے، ناگ کی پوجا کر سکتا ہے، دودھ پلا سکتا ہے، اگر تم اسے جنت کی راہ بتلاؤ گے، اس سے ہمدردی کرو گے، اس سے تم جو ہے پیار اور محبت کی بات کرو گے، اسے اللہ کی بات بتلاؤ گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بندہ رام چندر عبداللہ بن کر تمہارے لیے اللہ کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن ہم تو تمہیں مسلمان بنانے کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وہ زمانے گئے میرے بھائیوں، اب وقت بہت کم ہے، اس لیے تم خود سدھرو۔ بہت باتیں ہو گئی ہیں اور کئی نسلیں گزر چکی مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے، لیکن اب ہم نے اپنی تھیوری بدلی ہے۔ اب صرف اپنے سرحدوں کی ہمیں حفاظت نہیں کرنی، اب سرحدوں سے آگے بڑھ کر دوسروں کی سرحدوں پر، دشمنوں کی سرحدوں پر حملہ کر کے وہاں سے بندوں کو لانا ہے اور اپنی سرحدوں میں انہیں ملانا ہے۔ تم جاؤ، چاہے سدھرو بھیا، چاہے نہ سدھرو گے تو خود اپنا برباد کرو گے، ہمارا کچھ برباد۔ ہم حجت قائم کر رہے ہیں اور تمہیں بتلا رہے ہیں کہ فرقہ نہ بنو، گروہ نہ بنو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، رب کا قرآن ایک ہاتھ میں، نبی کا فرمان ایک ہاتھ میں، بات ہی ختم۔ جھگڑا کس بات کا؟ بات ہی ختم ہے کہ نہیں ختم؟ نہ حنفی بنو نہ حنبلی بنو۔ سنو، ہمارے یہاں کے مولوی کہتے ہیں اجی یہ سعودی عربیہ میں تو حنبلی رہتے ہیں، ہم یہاں بھی کہتے ہیں، اگر یہ بات ہمارے اپنے یہاں کہہ دو، کہیں گے دیکھو اولیاء کو گالی دے رہا ہے، اولیاء کو برا بھلا کہنا نہیں، یہ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ ارے ہم سعودیہ میں رہتے ہوئے ان ملاؤں سے کہو ہم یہ بھی کہتے ہیں حنبلی نہ بنو۔ حنبلی بولو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی ڈر ہے؟ کوئی خوف ہے؟ پھر جب ہم کہتے ہیں حنفی نہ بنو تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی، کیوں چلانے لگتے ہو؟ یہ تو نہیں چلاتے بیچارے؟ تب کہیں گے نہیں وہ بھی حنبلی نہیں ہیں، تو پھر پہلے تو بولا تھا کہ وہ حنبلی ہیں، وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس طرح شیطان نے چکر، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی بنا کے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم، جاؤ پوری دنیا میں کسی بھی مولوی سے ایک دلیل لا کے بتا دو، جاؤ فیکس کرو، ٹیلی فون کرو، میں سعودی عربیہ کے اندر ہوں، شاہی صاحب موجود ہیں، جالیات دعوت سینٹر الرزق کا موجود ہے، مملکت میں 150 سے زائد مکاتب جالیات موجود ہیں، بندے ناچیز مملکت کے اندر موجود ہے۔ جاؤ کسی مولوی سے یہ پوچھ لو کہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتلاؤ کہ ائمہ رحمہم اللہ نے یہ کہیں لکھا ہو یا اپنی زبان سے کہا ہو کہ میرے نام کا مذہب بنانا۔ جاؤ پوچھو اپنے اپنے مولویوں سے، اے حنبلیو تم بھی پوچھو، اے شافعیو تم بھی پوچھو، اے مالکیو تم بھی پوچھو، اے قادریو تم بھی پوچھو، اے حنفیو تم بھی پوچھو۔ جب ائمہ رحمہم اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حنفی، شافعی، مالکی، قادری اور یہ سب چیزیں چار